अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फहद गाजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ से मेरे तमाम सब्सक्राइबर को और तमाम देखने वालों को सबसे पहले तो ज़िलहज के चाँद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अपनी दुआओं में मेरे वालिदैन को भी ज़रूर याद रखा करें। नाज़रीन, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि कैसे 3 जिन्नात के बच्चों ने मेरी वालिदा यानी कि जो मेरी दादी थी, उनसे तालीम हासिल की, कैसे वो उनके साथ मानूस थे और किस तरह से मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर किया था। अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है। आज का पॉडकास्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है जो कि हमारे साथ अहमद रज़ा ने शेयर की है लाड़काना से। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जिनको हम काफ़ी अरसे के लिए खाली छोड़ देते हैं, जहाँ पे हमारी रिहाइश नहीं होती। वो घर भी हो सकता है, वो कुछ इमारत भी हो सकती हैं। कई दफ़ा ऐसा भी आपने देखा होगा कि स्कूल की बिल्डिंग्स भी खाली पड़ी होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, खाली घर होते हैं। इसी तरह से एक जो वाक़या है जो हमारे साथ अहमद रज़ा ने शेयर किया है, वो भी उनके दादा के घर के बारे में एक कहानी है, जो कि एक अरसा दराज से वो घर जो है वो बंद पड़ा हुआ था और कैसे उन्होंने वहाँ पे जाकर रहने का फ़ैसला किया और क्या उनके साथ मामलात पेश आए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर लिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने से पहले, कहानी सुनने से पहले अपने इर्द-गिर्द हसास ज़रूर बाँध लिया करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब ये मखलूक़ात अपना ज़िक्र सुनती हैं, तो दिलचस्पी से वो अपना ज़िक्र सुनने के लिए आपके करीब आ जाती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो अपने होने का एहसास आपको दिलाने लगती हैं। तो बिना वक़्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं लाड़काना से हूँ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस कहानी को अपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। ये कहानी बहुत अरसा पुरानी है, जब मैं अपने दादा-अबू के आबाई घर में गया। यकीन कीजिए, ये कहानी सुनाना मेरे लिए आसान नहीं। आज भी जब मैं ये वाक़या किसी को सुनाता हूँ, तो मेरी आवाज़ कँप-कँपाने लगती है और पूरा जिस्म खौफ से लरज़ उठता है। मैं कोई अफ़साना गो या कहानीकार तो नहीं हूँ, बस एक आम सा इंसान हूँ जिसके साथ एक ऐसी पुरसरार और खौफनाक हकीकत पेश आई, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये सब उस वक़्त शुरू हुआ जब मैं अपने दादा के इंतकाल के बाद उनके पुराने मकान में रहने आया। वो मकान गाँव के एक कोने में वाक़या था, जहाँ इर्द-गिर्द सिर्फ़ सुनसान मैदान, पुराने दरख्त और कुछ वीरान मकानात थे। बचपन में जब हम दादा के घर आते थे, तो मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगती थी। मगर जवानी में वापस आकर जब मैंने यहाँ अकेले रहना शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी बचपन में हुआ करती थी। पहली गैर मामूली बात उस रात हुई जब मैंने पहली बार घर में क़याम किया। रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे की खिड़की के बाहर चल रहा हो। कई दफ़ा मुझे खिड़की के बाहर चलते हुए साए नज़र आए। ऐसा महसूस होता था कि जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है या कोई गुजर कर गया है। पहले तो मैंने इसे हवा का भाव समझा, मगर जब वो आवाज़ें मुस्तकिल हो गई और कभी-कभी दरवाजे के हैंडल को हिलाने की आवाज़ भी आने लगी, ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा दिल कांपने लगा। मैंने बहादुरी करते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पूरा आंगन सुनसान, हर तरफ खामोशी, न दाएं कोई, न बाएं कोई और ना ही सामने। मगर अचानक एक सर्द झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आकर कुछ कहा हो, मगर वो अल्फाज समझ नहीं आए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सारी रात जागते हुए गुजार दी। कुछ दिनों तक मेरा इन बातों को अपना वहम समझता रहा, लेकिन फिर वाक़यात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक मुझे ऐसा लगा
جیسے کوئی میرے پاؤں کے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور اندھیرے میں ایک سیاہ سا سایہ نظر آیا۔ دیکھنے میں یوں احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیروں والی سائڈ پہ باقاعدہ طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حرکت تو نہیں کر رہا تھا، لیکن بس مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کہ وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میں نے چیخنے کی بہت کوشش کی، مگر خوف کا عالم یہ تھا، مگر آواز گلے میں ہی اٹک کے رہ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینے سے بھر گیا۔ صبح جب میں نے یہ بات گاؤں کے بزرگوں کو بتائی تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ مجھے خاموش ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ حاجی اسلم صاحب ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں، جو میرے دادا کے قریبی دوست بھی تھے۔ مجھے الگ لے جا کر بولے، بیٹا یہ مکان صاف نہیں ہے، تیرے دادا نے یہاں کچھ ایسا دیکھا تھا جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے آخری عمر میں ذکر کیا تھا ہمارے ساتھ کہ رات کو ان سے کوئی باتیں کرتا ہے، اور وہ آوازیں کبھی بچوں کی ہوتی تھی تو کبھی کسی عورت کی۔ میرا دل مزید گھبرا گیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے رات کو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور ایک رات جب میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تو کمرے کی تمام بتیاں بند ہو گئی۔ صرف دیوار پر ایک ایسا سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا۔ میں نے نظریں نیچے کیے پڑھائی جاری رکھی، خود کو سمجھایا اور ہمت کی، اور جیسے ہی میں نے آیت فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ پر پہنچا، وہ سایہ ایک زوردار چیخ کی آواز کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، گھبراہٹ سے برا حال تھا، مگر اس لمحے مجھے ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری حفاظت کی ہو۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، وہی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ سایہ دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن کچھ راتوں کے بعد خواب میں ایک عورت میرے سامنے آنا شروع ہو گئی، سفید کپڑوں میں، اور کہتی تھی، میرے بچے کو معاف کر دو، وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ یقین مانیں مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میرے خواب میں ہی کیوں آئی، کس بچے کی بات کر رہی تھی، اور وہ کیوں مجھے خواب میں آ کر یہ سب کہتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا اور روزانہ مجھے یہی خواب آتا۔ میں نے اس مکان میں رہنا جاری رکھا، مگر ہر رات قرآن پڑھنا میری عادت بن گئی۔ کبھی کبھی تو رات کو دروازہ خود بخود کھل جاتا یا برتن گرنے کی آواز آتی، مگر میں جان گیا تھا کہ خوف پر قابو صرف و صرف ایمان سے پایا جا سکتا ہے۔ اب میں گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا، لوگ میرے پاس اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں، اور کچھ تو اپنی پریشانیاں بھی بیان کرتے ہیں، جیسے انہیں بھی وہی سایہ نظر آتا ہو۔ شاید میرے دادا نے مجھے اس مکان کا وارث اس لیے بنایا تھا کہ میں ان کی کہانی کو آگے لے کر چل سکوں، اور ان سچائیوں کو دنیا کے سامنے لا سکوں جنہیں اکثر لوگ جھوٹ، وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ شاید ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں اور سننا چاہیں تو میں آپ کو ان خوابوں کی تفصیل بھی بتا سکتا ہوں، یا اس درخت کے بارے میں جو مکان کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرے اس دادا کے گھر کے دائیں طرف ایک بہت ہی پرانا برگد کا درخت لگا ہے، جو کہ آدھے سے زیادہ ہمارے گھر کی چاردیواری اور گھر کی چھت تک جھکا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں جہاں پہ اکثر اب بھی رات کے وقت عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یقین مانیں اس دن کے بعد میری زندگی میں سکون کا جو لمحہ آیا تھا وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ خوابوں میں آنے والی وہ سفید لباس والی عورت، اس کی مدھم آواز اور اس کی باتیں، میرے بچے کو معاف کر دو، وہ نہیں جانتا تھا، یہ فکرہ میرے دل و دماغ پر ایسے نقش ہو گیا کہ جیسے میرے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز اس درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جو کہ ایک سچی حقیقت تھی۔ وہی درخت جو مکان کے پیچھے تنہا کھڑا تھا، پرانا، سوکھا، جیسے صدیوں سے کسی راز کا نگہباں ہو۔
اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں بہت سی کوئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں اور شاید یہ درخت بولنا چاہتا ہے۔ ایک رات جب میں معمول کے مطابق سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سونے لگا تو اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان میں آہستہ سے کہہ رہا ہو، درخت کے پیچھے مت جانا، وہاں وہ اب بھی قید ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی دیواروں سے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ ہر وقت یہ احساس میرے آس پاس رہتا تھا۔ میں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر سونے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد جو خواب آیا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شاید یہ اللہ پاک کے کلام کی طاقت تھی جس نے سچائی میری آنکھوں کے سامنے لائی۔ خواب میں خود کو اس درخت کے پاس کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہوا بند ہے، ہر چیز خاموش، درخت کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی جیسے کسی بوجھ کے تلے دبی ہوتی ہیں، یا جیسے کوئی اس کے ساتھ لٹک کر اس کو جھکا دیتا ہے۔ اور پھر اچانک اس درخت کے نیچے زمین تھوڑی سی ہلتی ہے اور مٹی سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے جس کا چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں سرخ اور منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ وہ بچہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر مجھے کیوں دفنا دیا؟ میں چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینہ میرے جسم سے بہہ رہا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ میں دوبارہ حاجی انکل کے پاس یعنی کہ حاجی اسلم صاحب کے پاس گیا اور خواب کا ذکر کیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہے جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ پھر آخرکار وہ بڑی آہستہ سی آواز میں میرے ساتھ بولے، بیٹا یہ وہی راز ہے جسے تیرے دادا اپنی زندگی بھر چھپاتے رہے لیکن یہ چھپ نہ سکا۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ سوال آج تک وہیں پہ رہا، یہ سوال وہاں ابھی تک قائم ہے کہ آخر وہ بچہ کیا تھا یا ایسا کیا کیا تھا میرے دادا نے اس کے ساتھ، یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ بس یہی خواب آتا ہے اور یہی خواب میں مجھے بار بار وہ عورت آ کر یہ ایک ہی بات بولتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوشش کروں گا کہ اگر فیوچر میں آنے والے دنوں میں اگر مزید کوئی واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ مجھے کوئی خواب آتا ہے یا میں اپنی کھلی آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہوں، تو میں ضرور آپ کی اس چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کی کہانی جو کہ احمد رضا نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی آپ کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ایسی حقیقت ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنی آواز میں وائس میسج سینڈ کر کے اپنی اس پوری کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ نہیں کرنا چاہتے تو دیے گئے ای میل ایڈریس پہ بھی آپ اپنی کہانی کو ریٹن فارم میں ہمیں بھیج سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کہانی کو ہمارے ویورز تک ہمارے چینل کے تھرو پہنچایا جا سکے۔ مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔